وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله أو كما قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. صدق نبيه الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ پچھلی سب برآمدے میں چلے جائیں، آپ کا شور آئے گا پھر باہر آئے گا. آپ چھوٹے بچے باہر چلے جائیں، اندر کے برآمدے میں آپ نہیں آ. عروج اچھا ہے، زوال اچھا ہے. عروج اچھا ہے، زوال اچھا ہے. جس حال میں خدا رکھے وہ حال اچھا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا حال کتنا بہترین ہے کہ ہم اس وقت عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے در میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں ہمیشہ نصیب رکھے اور تمام اہل علاقہ کو اس قابل بنائے کہ وہ مسجد کو ہر نماز پر آباد کرے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کی برکتیں سب کو نصیب فرمائے. آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ پیر صاحب تقریر کریں گے تو میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں کہ ہم نہ مقرر ہیں نہ خطیب ہیں. ہمارا خاندانی کام بال و نصیحت کا ہے کہ بڑے پیار محبت سے چند باتیں قرآن و سنت کے مطابق پیش کی جاتی ہیں. اگر غور سے سنا جائے فائدہ بھی ہوتا ہے اور پھر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اس دین کا نام اسلام. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تمام تعلیمات مکمل صورت میں ہم تک پہنچا دی. حضور نے پورا دین پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ قرآن بھی مکمل آ گیا، حضور کا فرمان بھی مکمل آ گیا. اب اس مکمل دین پر عمل کیسے ہوگا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. دین کا آ جانا اور بات ہے، دین پر عمل کرنا اور بات ہے. ذرا سی توجہ آپ فرمائیں گے تو مجھے امید ہے کہ بہت سے مسائل جو آپ کے ذہن میں ہوں گے انشاءاللہ ان کا واضح جواب مل جائے. اس دین پر عمل کرنے کے دو طریقے، ایک غلط طریقہ ہے، ایک صحیح طریقہ ہے. اور میں نے آج کی اس جمعے کی نشست میں وہ دونوں طریقے آپ کی خدمت میں پیش کر دینے ہیں.
آپ کو جو طریقہ پسند آئے اس پر عمل ہوگا. میری طرف سے نہ کوئی زبردستی ہے نہ کوئی پابندی. جس کی سمجھ میں جو آئے وہ کہتے ہیں کہ پسند رکھتے ہیں، لیکن پہلے غلط طریقہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی لوگ ہیں، ذرا سست قوم ہے. جس کام میں محنت کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے وہ کام نہیں ہوگا. ہمیں تو بس تازہ بتازہ حلوہ پلیٹ میں رکھ کر گرما گرم پیش کر دیا جائے تو ہم کھائیں. اس سے زیادہ محنت ہم پاکستانی لوگ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ نہ جانے کتنے ہی لوگ نماز نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اپنے مال کی زکات نہیں دیتے، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے. دین سے دور ہونے کی یہ بنیادی وجہ. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین صحیح ہے، لیکن ہم اپنی سستی کی وجہ سے دین پر عمل غلط طریقے سے کرتے ہیں. دین صحیح ہے، عمل کرنے کا طریقہ غلط طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی سوچ، اپنی مرضی، اپنے مزاج، اپنی پسند ناپسند کے مطابق دین پر عمل، یعنی جس کو جو سمجھ میں آئے وہ عمل آئے. یہ غلط ہے. مثال کے طور پر میں نے قرآن پڑھا، حضور کا فرمان پڑھا، مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے کہا یہ نہیں. حضرت مولانا صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی، حدیث پاک اٹھا کر دیکھی، انہوں نے کہا پیر صاحب کی بات اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے مطابق یہ بات ٹھیک ہے، لہٰذا یہ نہیں. ہمارے کسی اور دوست نے دین کی کتابیں اٹھا کر پڑھی، اس نے کہا کہ عقل تو اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائی ہے، میرے ذہن کے مطابق یہ بات صحیح ہے، لہٰذا یہ نہیں. تو چونکہ ہر بندے کی سوچ مختلف ہوتی ہے، ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے، ہر بندے کے سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، اگر یہی کام ہم دین میں بھی کریں گے تو دین بھی ہر شخص کا کیا ہو جائے گا، مختلف ہو جائے گا. لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بڑے یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام اختلاف کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ ساری امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے جمع کرنے کے لیے. آج امت میں جو آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ محبت باقی نہیں رہی، ایک شخص دوسرے شخص کی کلمے کا اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ دین پر غلط طریقے سے عمل نہیں. اگر اس دین پر صحیح طریقے سے عمل ہو رہا ہوتا تو ہر شخص کا اپنا دین نہ ہوتا. بات کو غور سے سنیے. اور پھر اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا انسان ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. خدا کے سوا جو کام کوئی نہیں کر سکتا، آج کا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی وہ کام کروں. یہ خدا کے اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا ہے. سوچ کر بتائیے کہ آپ میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو شفا کون دے گا؟ اللہ. اگر میں یہاں کرسی پر بیٹھ کر یہ کہوں کہ بہت پہنچا ہوا پیر ہوں، میرے ہاتھ میں شفا ہے، کیا یہ بات مان لیں گے؟ اگر میں بھی بیمار ہو جاؤں تو مجھے کون ٹھیک کرے گا؟ اللہ. اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو، گندم بہت مہنگی ہو گئی ہے، آمدن دن بدن لوگوں کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، آٹے کی قیمت آسمان پر چلی گئی،
اب کوئی پریشان ہو کر علاقے کے وڈیرے کے پاس چلا جائے، زمیندار کے پاس چلا جائے کہ یار ایک بوری گندم کی مجھے دے دو، میرے بچے بھوک سے گھر میں مر رہے، مہربانی کرو، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے بوری گندم کی میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن آج سے تم مجھے اپنا رزاق مان لو کہ میں تمہیں رزق دوں۔ کیا خیال ہے وہ اس کو اپنا رزاق مان لے گا؟ اس کو خدا ماننے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہے گا وہ پڑی ہے تمہاری پوری گندم کی، میں خدا کے سوا کسی سے اپنے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کرا سکتا۔ جتنے دن میری زندگی کے ہیں اللہ کی رحمت سے پورے ہو جائیں گے اور میں اپنے رزق کا آخری لقمہ کھا کر مروں گا۔ وہ مجھے عطا فرما رہا ہے، وہ ساری دنیا کو دے رہا ہے، وہ مجھے بھی دے گا، میں انتظار کروں گا، صبر کروں گا، لیکن خدا کے سوا کسی سے رزق نہیں مانگتے۔ ہم اپنا ایمان پیش کریں۔ اور پھر اس سے بھی بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ یوں تو ہم مسلمان ہیں، لیکن آج کل منافقت اپنی انتہا کو پہنچی۔ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے یا اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے، تو سب سے پہلے نماز میں کون سی سورت پڑھے گا؟ سب سے پہلے سورت فاتحہ پڑھے گا، کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن وہ بڑا مہربان ہے، الرحیم اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، اور پھر کہے گا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، جزا سزا کے دن کا، حساب کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ مسجد میں نماز پڑھی اور کہہ رہا ہے کہ حساب اللہ نے دینا۔ اب جب نماز مکمل ہو گئی اور جوتا پہن کر مسجد سے باہر نکلا تو کہتا ہے میں نے بھی حساب کیا، فلاں بھی برا ہے، فلاں بھی برا ہے، وہ بھی میرے نزدیک بے ایمان ہے، یہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اس سے غلط آدمی تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور ہر شخص کو ہم اس کے بارے میں کہتے پھریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بات پر قائم نہیں رہے۔ سوچ کر بتائیے کہ ہم نے حساب لینا ہے یا حساب دینا ہے؟ پھر اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے کہ ہر شخص نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو بخشنا ہے اور کس کو نہیں۔ جس کا کام اس کو ساجے، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم خدا کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں۔ اگر کسی کو ہم نے کسی گناہ میں، کسی برائی میں مبتلا دیکھ لیا ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کیا ہم دودھ میں دھلے ہیں اور ہم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا؟ کیا ہم معصوم ہیں؟ معصوم تو پیغمبر ہوتے ہیں، دن اور رات کی گھڑی میں نہ جانے مجھ سے بھی کتنے غلط کام ہو جاتے ہوں گے، تو مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے نا، توبہ کا دروازہ بند تو نہیں۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم خود کو توبہ کے قابل سمجھتے ہیں تو یہی کلیہ دوسرے لوگوں پر بھی تو لگتا ہے نا۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے تو یقین رکھنا چاہیے کہ دوسروں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ دلوں کو نہ اتنا تنگ ہونا چاہیے نہ سب چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لا تکفرہ بذنب، خبردار اگر کسی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھو اس کو کافر مت کہو، اتنے بڑے مفتی ہیں بڑے ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، اور کسی کے کسی عمل کی وجہ سے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہ سمجھو۔ این ممکن ہے کہ وہ اپنے فعل پر کل کو شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایمان کی بارش کرے، اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے تو اس کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کوئی روک سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا؟ ہمارے نزدیک تو بہت ہی بڑی۔ اور پھر ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص ہمارے سامنے مردہ بن کر یہ نہ کہے کہ یار آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، میری پکی توبہ
میرے باپ دادا کی بھی توبہ ہے، جب تک ہمارے سامنے توبہ نہیں کرے گا ہم اس شخص کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ہمارے سامنے توبہ کرنا ضروری نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ وہ شخص بستر میں لیٹا ہوا ہو اور گرم رضائی اس کے اوپر ہو، سوتے سوتے اس کو خیال آئے کہ یار آج اللہ سے معافی مانگ لو، وہ کہتے کہ یا اللہ آج سے میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے معافی مانگ لی ہے، ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص بہت نہیں ہے۔ یہ وہ خامی ہے جو آج کل مسلمانوں کو الگ کر رہی ہے، یہ ہمارا نقص ہے جس کو اور پھر ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتنے ہی ایسے لوگ جن کو ہم بخشش کے قابل نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ مہر لگ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ نہیں کیا کہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر اس شخص کو توبہ کی توفیق ہو گئی، ہمیں نہیں معلوم اس کے توبہ کرنے، اور پھر قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اس مسلمان پر پڑ گئی اور آپ کی شفاعت نصیب ہو گئی، اور پھر وہ جنت کے دروازے پر ہمیں نظر آیا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ بات توجہ طلب ہے، اس کا ذکر ہے قرآن میں 8ویں سپارے میں سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ ہؤلاء الذین اقسمتم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ لو کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھایا کرتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، ان کو تو اللہ کی رحمت نصیب ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھو حضور کے پیچھے مجھے جا رہے کیا روشن ہے۔ بخشنے والا وہ ہے، وہ جانے اس کا بندہ جانے، ہم کیوں اس کے کام میں ٹاکے ڈالیں۔ یہ قیامت سے پہلے قیامت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حساب کر رہے ہیں، یہ خود پر ظلم کی انتہا۔ اور پھر ایسا کہنا کہ چند لوگ جو ہمارے ہم مزاج ہیں، جو ہم خیال ہیں، جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جن کا ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اچھی دعا سلام ہے، صرف یہی لوگ جنت میں جائیں گے، یہی بخشش کے قابل ہیں، یہی وہاں کے وارث ہیں۔ یہ کہنا قرآن پاک کی بھی بے ادبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کی بھی بے ادبی ہے، اور پھر جنت کی بھی بے ادبی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہیں گے۔ کیا خیال ہے کہ اس موضوع کے چند بندے جنت میں جائیں گے، باقی سب کا کلمہ پڑھنا بیکار ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جنت میں جاؤں۔ دوسرا اٹھا وہ کہتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ یہ بھی کہتا ہے کہ تم نہیں جاؤ گے، وہ بھی کہتا ہے کہ تم نہیں جاؤ گے۔ بات بالکل سادہ سی ہے کہ جب کلمہ ایک نبی کا پڑھا ہے تو پھر منزل بھی ایک ہوگی نا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کلمہ پڑھ کے جنت میں جائے تو وہی کلمہ پڑھ کے جہنم میں؟ کیا کلمہ مذاق ہے؟ کیا کلمہ معمولی چیز ہے؟ یقین رکھو ہمارے پاس اس وقت کلمے سے زیادہ قیمتی چیز اور موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب عدالت لگے گی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں،
کروڑوں اربوں کی تعداد میں لا تعداد اہل ایمان کی کوشش ہوگی آپ کی شفاعت پر، اور پھر شفاعت جب بند ہو جائے گی گناہگار پریشان ہوگی کہ ہمارا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے میری عزت کی قسم میں اپنی رحمت کی وجہ سے بے شمار گناہگاروں کی بخشش فرماؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ بات ٹھیک ہے، کسی نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، غلط کام کیے، اپنے گناہوں کی سزا ہو سکتا ہے، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، چاہے تو حساب لے، اس کی مرضی ہے۔ ہو سکتا ہے 100 سال جہنم میں رہے، 200 سال رہے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اگر یہ کلمہ وہ مسلمان سدا کے لیے جہنم میں چلا بھی گیا، پھر بھی یہ بات طے ہے کہ بالآخر سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکلنا ہے اور اسی کلمے کی برکت سے جنت میں جانا ہے۔ یہ کلمہ معمولی چیز نہیں۔ اور پھر جنت کو 10-15 مرلے کا مکان نہیں ہے جس میں چند لوگ آئیں گے اور جگہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ارضھا کعرض السماء والارض، مشرق مغرب شمال جنوب جدھر سے بھی آپ اس کی چوڑائی کی پیمائش کر لیں، ہر طرف سے اتنی وسیع ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان۔ اتنی بڑی جنت کیا اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے جنت کو اہل ایمان سے بھرنا ہے کہ نہیں بھرنا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان رسالت عطا فرمائی ہے اس کا بھی تو کوئی جواب نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، میں فخر سے کہوں گا کہ اللہ نے میری امت میں اتنے اہل ایمان پیدا فرمائے جن کو بخشش کا پروانہ ملا ہے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ میں اس بات پر فخر کروں گا۔ کسی امت میں کی تعداد نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ جب حساب کتاب مکمل ہو جائے گا اور جہنم والے اور جنت والے الگ کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمام امتوں میں سے جتنے لوگوں کے حق میں بخشش کا فیصلہ ہوا ہے آپ اپنی سب الگ تمام امتوں، اور فرمایا کہ سب امتوں کے اہل ایمان کی کل ملا کر 120 صفحے ہوگی۔ کتنی؟ اور یہ بھی فرمایا کہ ان 120 صفحوں میں سے 40 صفحے باقی تمام امتوں کی ہوں گی اور 40 کو 2 سے ضرب دیں گے تو 80 صفحے میری امت کی ہوگی۔ اگر ہر دوسرا شخص بے ایمان ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اللہ اس پر ناراض ہے، تو پھر یہ 80 صفحے پوری نہیں۔ ایک ہے ہمارا اندازہ، ہم نے بیٹھ کر اندازہ لگایا کہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، کیا خیال ہے ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حضور کا فرمان ہرگز غلط نہیں ہو سکتا، وہ عین برحق ہے۔ اس بات پر قائم رہنا ضروری ہے۔ آپ نے جو فرما دیا وہ پر لگی، ہماری بات کرو۔ اور پھر یہ مسلمانی ہے جس کو اپنے سوا کوئی شخص مسلمان نظر نہیں آتا، اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ
کہ تمام کافر ملکوں نے مل کر سروے کیا، امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، جرمنی، سب نے مل کر سروے کیا اور سب نے باقاعدہ چندہ کر کے پیسے ملائے کہ بھئی دین اسلام دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ مسلمان ہو رہے ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں ان کے پاس ہیں، مال و دولت کے انبار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی طاقت اور اصول رسوخ ہم سے زیادہ ہو جائے، یہ ہمارے مالک بن جائے، ہم ان کے غلام ہوں، یہ اوپر بیٹھے ہوں، ہم نیچے بیٹھے ہوں، یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، ہماری ایک سے ایک بجا دیں گے۔ پتہ تو کرو کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 سال تک مسلسل ہر ملک کی کھاد چھاننے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ لکھی کہ اس وقت بھی دنیا میں 2.5 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں۔ مسلمان سے پوچھو تو مسلمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، وہ کافر ہو کر جھوٹ ہے۔ اس کو کیا پڑی ہے کہ ہم مسلمانوں کی تعریف کریں؟ وہ ہمارا سجن تو نہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اب صفوں کی تعداد بنانے اندازہ آپ کا ہو، ایک کاغذ بھی لے لے اور ایک قلم بھی لے لے، 80 صفحے پوری کر کے دکھا دیں۔ یہ تو بات یقینی ہے کہ سب سے پہلی صف میں 1.25 لاکھ صحابہ اور اہل بیت آ جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس امت میں سب سے آگے وہی ہوگا کہ آپ کو لایا جائے، سب سے آگے وہی ہوگا۔ دوسری صف میں تابعین ہو، جو صحابہ اور اہل بیت کے شاگرد ہیں، جو ان کے مریدین ہیں، جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا، جو ان کی صحبت میں رہے، یہ دوسری صف ہے۔ پھر تبع تابعین آ گئے، تیسری صف بن گئی، جو صحابہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں، جو ان کے فیض یافتہ ہے، یہ تیسری صف ہے۔ اب تقریباً 350 350 سال ہجرت کو گزر گئے، اب یہ جماعت دنیا میں چلی۔ اب 4ویں صدی ہجری کا مسلمان 4ویں صف، 5ویں صدی کے 5ویں صف، 6ٹی کے 6ٹی صف، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں ترتیب سے صفیں بنتی 14 صفیں پوری ہوئی۔ اس وقت 1443 سال گزر چکے ہیں ہجرت کو، یہ 15ویں صدی ہے، ابھی 1500 سال مکمل نہیں ہوئے، یہ جو 14 صفیں بنتی اور پھر اس سے بھی زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ کیا سمجھتے ہو قیامت بہت دور ہے؟ قیامت سر پر کھڑی ہے، اور اس بات کا اعلان آج سے 1450 سال پہلے بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو یا آپ نے علماء سے سنا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو۔ آیت نازل ہوئی کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب آ گئی۔ 1450 سال اس بات کو جب صحابہ نے آئے سنی تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل یا پرسوں قیامت آ رہی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ابھی تو ہم نے زیادہ نیکیاں جمع نہیں، زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں موجود ہوں اور تم پریشان ہو۔ ان 1450 سالوں میں نہ جانے کتنی نشانیاں قیامت کی چھوٹی بڑی ظاہر ہو چکی ہیں، بلکہ آج کل تو کوئی مسلمان کسی دوسرے کو غلط کام میں دیکھ لے تو کہہ دیتا ہے کہ یا تم تو قیامت کی نشانی، یا تم تو قیامت کی نشانی، ایک ہی کار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی احساس ہے کہ قیامت قریب ہے، اور پھر ہمیں اس بات کا احساس کیوں نہ ہو جبکہ قیامت کا نظارہ ہم روز اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔
پھر مکر جاتے ہیں کہ نہیں قیامت دور ہے، ابھی ہماری بہت زندگی بڑی ہے۔ ہر روز آپ کے علاقے میں، ارد گرد کسی بستی میں، آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخص کی فوتی کا اعلان ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی مرد فوت ہو گیا، کوئی عورت فوت ہو گیا۔ تو جناب حضور نے فرمایا تھا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت وہیں قائم ہو گئی۔ آپ نے اس شخص کا جنازہ خود پڑھا ہے، جو شخص قیامت میں جا چکا ہے، وہ آپ کے بعد واپس نہیں آئے گا۔ اس کے لیے دن اور رات کا نظام رک گیا، یہ وقت ہمارے لیے چل رہا ہے، ان کے لیے نہیں چل رہا، ان کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہماری 60 70 سال 80 سال 100 سال عمر ہوگی، ہم تو خالص خوراک کھاتے ہیں، ہم نے تو کبھی فصلوں کو کھاد بھی نہیں لگائی، ہم تو 150 سال 200 سال ہلنے والے بھی نہیں ہیں، بالکل نہیں مریں گے۔ جتنی عمر اللہ نے لکھی ہے، جتنی خالص سے خالص غذا کھا لے، جب وقت آئے گا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ آپ ایک قدم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے وہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہوگا اور ہم قبروں سے اٹھیں گے تو سب کہیں گے کہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ 2-4 گھنٹے پہلے ہم سو رہے تھے اور کسی نے اب ہمیں نیند سے جگا دیا ہے، بس اتنا ہی وقت گزرا۔ یہ 24 گھنٹے کا نظام ہمارے لیے چل رہا ہے۔ قبرستانوں میں جا کر دیکھو، وقت دیکھو، وہ لوگ قیامت میں چلے گا۔ لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ قیامت ہے؟ ہم بھی عنقریب وہی جانے گا، قیامت سب پر۔ آخر کتنا عرصہ مزید دنیا کا نظام چلے گا؟ 100 سال 200 سال 300 سال 1000 سال بھی لگا لو کہ مزید ابھی قیامت کو مڑے ہیں۔ 1000 سال کے بعد بھی اگر قیامت آئے تو یہ تو 25 صفحے بھی مکمل نہیں ہوتی، 80 کیسے مکمل ہے؟ اب دوسری بات وہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے 1450 سال میں کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں یا اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کلمے کی برکت سے بخشا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ کافر بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس وقت 2.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ العزیز اتنے مسلمان دنیا میں آئیں گے، تعداد اتنی زیادہ ہوگی، اتنی بڑھ جائے گی کہ جب صفیں بنائی جائیں گی، بڑی بڑی لمبی قطاریں بنیں گی اور 80 صفیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر ہر دوسرا شخص بے ایمان ہے تو 80 صفیں پوری نہیں ہوگی۔ اپنی خون کی شریانوں کو تھوڑا سا پورا کرنا چاہیے، دل میں بھی گنجائش پیدا کرنی چاہیے کہ آخر یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، چھوٹی موٹی غلطی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ اس دور کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ اسلام کے غالب آنے کا دور ہے، یہ کفر اور شرک کے خاتمے کا دور ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ قرآن میں آ چکا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان قریب وہ دور آئے گا کہ دین سارے کا سارا اللہ کا ہوگا۔ کسی نے غلط کہہ دیا ہے کہ لوگ دن بدن دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں، صورتحال اس میں الٹ ہے۔ دین اسلام کوئی مذاق نہیں۔ اس وقت جتنے کافر ملک آپ کو نظر آ رہے ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، روس ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، حتیٰ کہ اسرائیل بھی یقین کیجیے کہ انشاءاللہ العزیز
ان قریب وہ وقت یا آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے یا آپ کی نسلیں دیکھیں گی کہ ان سب پر اسلام کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ۔ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں اپنے دین پر پکا ہونا نہیں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر پھر دین پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جناب کی خدمت بیان کر دوں کہ دین پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ انداز اختیار کریں، وہ مسلک اختیار کریں، وہ طریقہ اپنا لیں جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اہل بیت الرضوان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا اور پھر انہوں نے ہمیں عمل کر کے دیا۔ سبحان اللہ۔ آج 2021 میں کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ دین آج سے 1450 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت لگا دیا، قلم خشک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دین پر جینا عطا فرمائے اور اسی دین پر موت۔ آمین۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر کیا جاری ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کاش وقت ہوتا تو میں کچھ اور عرض کرتا، اللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع عطا فرمائے گا۔ آپ کا وقت مجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ لوگوں سے جو ہمارا تعلق ہے وہ دین کی نسبت سے ہے، قرآن کی نسبت سے ہے، اور الحمدللہ آج سے بھی بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر بھی ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنے مخلص دوست عطا فرمائے جو دین کے ہر کام میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مرکزی ادارہ مرکز اسلامی المبارک جو ہیڈ کوارٹر ہے حضرت سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی سلسلے کا جو مرکز ہے، الحمدللہ پچھلے 30 سالوں میں کوئی ایک طالب علم بھی ایسا ہمارے ادارے میں حافظ نہیں ہوا جس کو الحمد سے لے کر والناس تک ہر لفظ کا معنی معلوم ہے۔ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہوا ہے اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا اجر صرف ہمیں ملے گا، بلکہ بانٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یا ہمارے برابر عطا فرمائے گا یا ہم سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ کی دعاؤں سے یہ سلسلہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اس وقت ایک ادارہ سمندری شہر میں رجانہ روڈ پر کام کر رہا ہے، کبھی آپ جائیں تو ضرور زیارت کریں۔ بہت عالیشان ادارہ ہے، اور وہاں پر باترجمہ حفظ کرنے والے بچوں کی تعداد 1200 کے لگ بھگ، اور پھر یہ ہدایت کی ہوا چلتی چلتی ہمارے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی پہنچ گئی۔ اسلام آباد شہر میں اس وقت 6 بڑے مدارس کام کر رہے ہیں، 7واں مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے، اور وہاں پر باترجمہ حفظ کرنے والوں کی مجموعی تعداد تقریباً 2700۔ سبحان اللہ۔ اور پچھلے سال ہم نے آپ کی دعاؤں سے ایک ادارہ ضلع پاک کشمیر میں بھی قائم کیا ہے، ایک ادارہ گلگت بلتستان میں موجود ہے، اور پھر اگلے سال سے ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ صوبہ سندھ میں جہاں پر جہالت زیادہ ہے، تعلیم کی کمی ہے، تو وہاں پر بھی کچھ مراکز ایسے قائم کیے جائے جہاں پر بچوں کو باترجمہ قرآن کریم حفظ کرائیں گے۔ یہ حالت قرآن کے بغیر دور نہیں ہو سکتی، یہی ہمارا مشن ہے، اور ہم سمجھا کر ہر بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ہر بچے کے دل پر قرآن ہمیشہ کے لیے نقش ہو۔ کیا خیال ہے، یہ تحریک چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے؟ آپ میں سے کون کون ہے جو اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتا ہے؟ ہر سال آپ اپنے جو آگے فصل آنی ہے ہاڑی کی انشاءاللہ، مندی چنے کی اور گندم کی، آپ ابھی سے نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی چنے کا حصہ حضرت صاحب کے اداروں میں ضرور پہنچائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے کون سے دوست ہیں جو حضرت کے اداروں کے لیے اپنے فصلوں کا حصہ بسم اللہ لکھیں گے نا جی، جمعے کا دن بھی ہے اور زیادہ برکت ہوگا۔ مولوی محمد اسحاق شیخ صاحب